یہ نظر آنے والی کائنات 93 ارب نوری سال کے فاصلے پر ہے، وہ فاصلہ جو ہماری سوچ سے باہر ہے۔ اس فاصلے میں تقریباً 2 کرب کہکشائیں ہیں، جس میں ہر ایک کہکشاں اربوں ستاروں پر مشتمل ہے۔ کائنات کا یہ فاصلہ ایک عجوبہ ہے، لیکن یہ صرف اس کا سائز ہی نہیں جو ہمیں متاثر کرتا ہے، بلکہ یہ اس کی کمپلیکسٹی یعنی پیچیدگی ہے کہ کائنات کس قدر پیچیدہ نظام پر قائم ہے۔ یہ کائناتی جال کہکشاؤں اور تاریک مادوں کا ایک ایسا جال ہے جو ایک ڈھانچے کی صورت میں ایک وسیع نیٹ ورک کی طرح پھیلا ہے۔ کائنات کی طرح ایک اور کمپلیکس جگہ انسانی دماغ ہے جو تقریباً 86 ارب نیورون سے بنا ہے، اور ہر نیورون ہزاروں دوسرے نیورون سے کنیکٹ ہوتا ہے، جو کائنات کی طرح ایک پیچیدہ نظام بناتا ہے۔ یعنی دماغ کے اس نیٹ ورک اور کائنات کے نیٹ ورک میں حیران کن مماثلت پائی جاتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان مماثلت کو دیکھ کر ہم خود سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ہم کسی اندیکھی طاقتور قوت کے دماغ میں موجود ہیں؟ ہمارا دماغ کائنات سے مشابہ کیوں ہے؟ 2 اطالوی محققین نے اس سوال پر تحقیق کی اور ایک حیران کن نتیجے پر پہنچے۔ اگر ہم کائنات کے اس نیٹ ورک اور ہمارے اعصابی نظام کی ساخت کو دیکھیں تو ہمیں ان دونوں کے درمیان ایک ناقابل یقین مماثلت دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان محققین نے اس مماثلت کو دیکھ کر یہ سوال پوچھا کہ کیا کائنات کے اس عظیم ساخت اور ہمارے اعصابی نظام کی ساخت میں کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے؟ اس کنیکشن کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ جدید سائنس اب تک جو دریافت کر سکی وہ یہ کہ انسانی دماغ میں کوئی 100 بلین یعنی 1 کھرب نیورونز ہیں، جبکہ اسی طرح کائنات میں سپر کمپیوٹرز کے ذریعے گیلیکسیوں کی تعداد کا جو اندازہ لگایا گیا وہ 100 بلین یعنی 1 کھرب گیلیکسیز ہیں۔ دماغ اور کائنات کو ایک جیسا پائے جانے کے پیچھے دوسری مشابہت یہ ہے کہ انسانی دماغ میں نیورونز کا مادہ صرف 25% ہے، جبکہ کائنات میں بھی جو دیکھنے کے قابل یعنی ویزیبل میٹر ہے وہ صرف 25% ہے۔ تیسری مشابہت یہ ہے کہ کائنات کا 75% حصہ ڈارک میٹر ہے، یعنی ہم اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح دماغ کا بھی 75% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اب ان دونوں باتوں میں کیا عجائب بات ہے تو اس کا پتہ صرف ان کا خالق ہی جان سکتا ہے۔ چوتھی مشابہت یہ ہے کہ خلائی جہاں یعنی اسپیس میں بہت سارے شمسی نظام ملتے ہیں تو وہ ایک گیلیکسی کا حصہ بنتے ہیں۔ بہت ساری گیلیکسیاں ایک کلسٹر یا جرمٹ میں ہوتی ہیں، اور یہ جرمٹ ایک سپر کلسٹر میں منظم ہو کر کردار ادا کرتے ہیں۔ آگے یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ دماغی نیورون کا ہے کہ وہ باہمی منسلک یعنی انٹر کنیکٹ ہیں، اور جرمٹوں کی صورت میں نیورل کلسٹرز بنتے ہیں اور آگے تک جاتے ہیں۔ کہاں تک جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ 1 لاکھ سپر کمپیوٹرز بھی دماغ کا درست اندازہ لگانے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کے دماغ میں شعور کی خاص نعمت کے بارے میں دماغی سائنس ابھی تک 1% بھی نہیں سمجھ سکی۔ سمجھنا اس لحاظ سے بھی بہت مشکل ہے کہ کمپیوٹر اپنا ڈیٹا اپنے اکلوتے بائنری سسٹم میں سٹور کرتا ہے، جبکہ انسانی دماغ 26 کے قریب الگ الگ نظاموں میں ڈیٹا سٹور کرتا ہے۔ اسے یادداشت کہا جاتا ہے۔ بوقت ضرورت انسان ان نظاموں سے ڈیٹا لے کر گفتگو شروع کر دیتا ہے، قلم ہاتھ میں تامتا ہے اور لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی ریسرچ اور تحقیق کی وسعت کا ایک لامتناہی سمندر ہے۔ زمین پر ایسے 8 ارب سے زائد انسانی سمندر موجود ہیں جو اپنے 5.5-6 فٹ وجود کے اوپر موجود ہڈی کی کھوپڑی میں موجود اسے اٹھائے چل پھر رہے ہیں اور بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ دماغ کے جو نیورل کلسٹرز ہیں یہ ہماری پیچیدہ ترین سوچوں یعنی کمپلیکس تھاٹس کو شیپس میں لاتے ہیں، ہمارے جذبات یعنی ایموشنز کو شکل دیتے ہیں۔ اسی طرح جو گیلیکسیز ہیں وہ بھی سوت کے باریک ترین دھاگوں یعنی فیلامنٹس کے ایسے چوراہے بناتی ہیں کہ ان میں ایک ویران یعنی ڈیسولیٹ خلا یعنی گیپس چھوڑ دیتی ہیں۔
یہ ان کے درمیان ایمٹی سپیس ہوتی ہے۔ جی ہاں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سائنسدان کائنات کے ساتھ انسانی دماغ کا موازنہ کرتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر دونوں کا رزلٹ ہم آہنگ اور یکساں دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین کرام، دماغی سائنس کی ریسرچ کے بعد یہ ماننا پڑے گا کہ وہ انتہائی عظیم ترین خالق ہے جس نے دماغ اور کائنات کو ہم آہنگ اور ہم شکل اس لیے بنایا کہ میرا بندہ جب میری کائنات پر غور و فکر کر کے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے تو بہت سارے ویرانوں، خالی جگہوں اور بیابانوں کو عبور کرتا ہوا مجھ تک بڑھتا چلا جائے، تو میں اس کو دماغ بھی ایسا عطا کروں کہ جو کائنات کی وسعتوں جیسا ہے، وہ بھی شاہکار ہو، لاجواب ہو اور اپنی مثال آپ ہو۔ ناظرین کرام، غور فرمائیں، اللہ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں اولین وحی بھیجی تو آغاز اس طرح کیا کہ پڑھو اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کا آغاز کیا تو اس میں اپنا ذاتی نام اللہ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ صفاتی نام رب کے لفظ کو استعمال فرمایا۔ اب اس پہلی وحی کے آغاز میں کہا گیا کہ اقرا یعنی پڑھو، اور پڑھنے کا تعلق علم سے ہوتا ہے اور علم کا تعلق دماغ کے ساتھ، یعنی وہ ایسا رب ہے کہ جس نے کائنات کو سمجھنے کے لیے دماغ تخلیق کیا اور ایسا تخلیق کیا کہ جو کائنات کو سمجھ سکے اور کائنات کو سمجھ کر اس کو تخلیق کرنے والے کو اپنا رب مانے۔ اب آپ کے خیال میں یہ سب محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے یا اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہی ہے؟ ان دو اطالوی سائنسدانوں نے مکمل سائنسی ریسرچ کے مطابق یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کائنات میں بچھے اس پیچیدہ ساخت اور ہماری دماغ کی ساخت ایک ہی اصولوں پر قائم ہے، جو اصول ان دونوں ساختوں کو ایسے زبردست انداز سے ایک دوسرے کے مشابہ بناتے ہیں کہ دونوں کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہمارے اعصابی نظام کا یہ تمام سسٹم کیا ہماری اس کائنات کا ایک نقشہ ہے؟ کیا کائنات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے انسانی دماغ کے اس نقشے کو سمجھنا اہم ہے؟ اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنے کی کوششیں ابھی جاری ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس نعمت کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں بے شمار درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، اسلام ملا اور اپنی پہچان ملی۔ دعا ہے کہ سب کچھ پہچان کر موت کے بعد حشر کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے جام کوثر مل جائے، آمین۔